بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو ہدایات، کام اور ترتیب آپ کو دی جا رہی ہے اس پہ اچھی طرح سے عمل ہو رہا ہوگا۔ یاد کرنے والا کام اور رجسٹر میں کرنے والا کام تمام مکمل ہو چکا ہوگا۔ آج ہم اپنی تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو آج ہم ایک ڈرامے سے متعلق خلاصے کو سمجھیں گے، اس کی چیزوں کو، اس کے سوال جواب کو، دیگر امور کو سمجھیں گے۔ جو ہمارے پاس سبق میں شامل ڈرامہ ہے اس کا نام ہے آرام و سکون، اور اس کے مصنف امتیاز علی تاج ہیں۔ ڈرامے کو پڑھنے سے پہلے ہم ڈرامے کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ ڈرامہ کس کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بورڈ پہ تحریر ہے کہ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے یعنی نکلا ہے، جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کو اگر پیش کیا جائے تو اس میں کردار ہوتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، جملے کہتے ہیں، اس پہ وہ اپنے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کتاب میں اس کو تحریر پڑھتے ہیں، ڈرامے کو اگر پڑھتے ہیں ہم، تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں کرداروں کے مکالمے موجود ہوتے ہیں، کرداروں کے نام موجود ہوتے ہیں۔ ہر کردار کے سامنے اس کا جو مکالمہ ہے، جو ڈائلاگ ہے، وہ لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ہمیں ایک ڈائلاگ کی شکل میں تحریر ملتی ہے کہ بھائی احمد نے یہ کہا، فیصل نے اس کے جواب میں یہ کہا، سب کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کا جملہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر ہم تحریر میں دیکھیں تو اس سے اس طرح پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ ڈرامے کی تعریف ہے۔ اس کو آپ اپنا جو رجسٹر بنایا ہے اس میں قواعد کی جگہ پہ، اس کو جہاں قواعد پہ کام کر رہے ہیں وہاں اس تعریف کو لکھ لیں، وہاں ڈرامے کی تعریف کو اس میں نوٹ کر لیں گے، تحریر کر لیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ بر صغیر میں ڈرامے کا فن ہندو مذہبی رسوم، رام لیلا وغیرہ کے تحت وجود میں آیا، اور جدید اردو ادب میں انگریزی کے زیر اثر اسٹیج ڈرامہ، ریڈیو اور ٹی وی ڈرامہ اور فلم وغیرہ کے ذریعے ترقی کرتا رہا۔ کچھ ڈرامے پڑھے جانے والے کے لیے بھی لکھے گئے اور بہت مشہور و مقبول ہوئے۔ مصنف امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی نے بے مثل شہرت حاصل کی۔ نصاب میں شامل ہونے والے ڈراموں میں بیگم کی بلی اور آرام و سکون بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ ان ڈراموں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے گرد و پیش بلکہ گھریلو ماحول کو پیش کرتے ہیں اور مسائل کو ہلکے پھلکے اور طنز و مزاح کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس سبق میں آنے والے کچھ نئے اور مشکل الفاظ پہ بھی اگر ہم غور کریں تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تردد، پریشانی، فکر، حرارت ہونا، بخار آنا، نصیب دشمنہ، خدا نہ کرے یا دشمنوں کے نصیب، دم الجھنے لگا، محاورتاً استعمال ہوتا ہے یعنی دل گھبرانے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونا، مقوی، قوت بخشنے والا، اعصاب، جسمانی قوتیں، بدن ٹوٹنا، محاورتاً بہت تھکن یا درد محسوس ہونا، اللہ ہمارا، مراد برا یا بدنصیب، 20 بار، کئی بار یا متعدد بار، سر کھجانے کی فرصت نہیں، یہ بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب بہت زیادہ مصروف ہونا، تقویت، طاقت، کان پر
یوں نہیں رینگتی، یعنی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کسی بات کا، مطلق بالکل، زچ ہو کر، عاجز ہو کر، دفتر لکھنے بیٹھ گئی، داستان لکھنے مراد طویل تحریر لکھنے بیٹھ گئی، سقا ماشکی پانی بھرنے والا، پرانے زمانے میں گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے ایک انتظام ہوتا تھا کہ وہ جو ایک آدمی ہوتا تھا صبح ایک چمڑے کا تھیلا ہوتا تھا اس میں پانی بھر کے لاتا تو گھروں میں پہنچاتا تھا، جس طرح آج کل ہمارے یہ کین وغیرہ آتے ہیں اس طرح پہلے وہ چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا تھا اس میں پانی بھر کے لاتا تھا، پیٹھ پہ لاد کر، اس لانے والے کو سقا کہتے ہیں، یعنی پانی بھرنے والا۔ چڑھانا محاورہ، برا ماننا، ناراض ہونا۔ یقلخت ایک دم، اچانک۔ یخنی ابلے ہوئے گوشت کا پانی، جب گوشت میں پانی ڈال کے ابالا جاتا ہے تو جو پانی اس میں سے بنتا ہے اس کو یخنی کہتے ہیں۔ ہاون دستہ پتھر یا لوہے کا وہ جار نما برتن جس میں ایک موصل سے دوا کوٹی جاتی ہے، اسے امام دستہ بھی کہتے ہیں۔ ریٹھا ایک سوکھا پھل جو مختلف دواؤں کے کام آتا ہے۔ بے ڈھنگا، بے ترتیب، بد سلیقہ۔ نغمہ سرائی، گانا گانا۔ سر پر سوار ہونا، زیادہ قریب آنا یا بے تکلف ہونا۔ کسر اٹھانا رکھنا، کوشش میں کمی نہ کرنا۔ ہاتھ دھو بیٹھنا یعنی کھو دینا یا محروم ہو جانا۔ یہ وہ نئے اور مشکل الفاظ ہیں جو اس سبق میں استعمال ہوئے، یہ آپ ان کو نوٹ کریں گے، ان الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی اردو اچھی ہو، ان کا استعمال آپ کو آئے اور آپ کی گفتگو اور تحریر بہتر سے بہترین ہو جائے۔ امتیاز علی طاہر صاحب جو اس سبق کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں مختصر اگر ہم ان کے تعارف پڑھیں تو لکھا جاتا ہے کہ آغا حشر کاشمیری نے اردو ڈرامہ نگاری کو جو مقام عطا کیا اسے قائم رکھنے اور ڈرامہ نگاری کی روایت کو چار چاند لگانے میں یعنی اور بہتر اور خوبصورت بنانے میں ممتاز ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ امتیاز علی تاج ایک صاحب طرز نثر نگار مولوی ممتاز علی کے فرزند ارجمند تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ محمدی بیگم بھی اردو کی اولین خاتون نثر نگاروں میں اہم مقام رکھتی ہیں، یوں انہیں اردو نثر نگاری پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اگر اس سبق کے مرکزی خیال کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کا مرکزی خیال جو ہے وہ آرام اور سکون ہے۔ تصویر اس اجمال کی یہ ہے کہ گھر انسان کے سکون اور خوشی کا نام ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے گھروں میں سکون نہ ملے تو پھر زندگی کی ہنگامہ خیزی میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ فی زمانہ ہمارے گھروں کا المیہ یہ ہے کہ وہاں سکون مفقود ہوتا ہے، بالخصوص کبھی کوئی شریک حیات اپنے شوہر ہی کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، اور کچھ نادان بیویاں نادان دوستوں کی طرح ہوتی ہیں جن کی خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ ان کا شوہر گھر میں رہ کر آرام کرے، مگر دوسری طرف اپنے چڑچڑے پن اور غصیلی طبیعت کی وجہ سے شوہر کے لیے پریشانی اور جھنجھلاہٹ کا سبب ہوتی ہیں، اور ان کے شوہر کو باہر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یعنی جب گھر میں سکون نہیں ملتا، انسان کے گھر ویسے سکون کی جگہ ہے لیکن بعض اوقات لوگوں کے رویے سے گھروں میں سکون نہیں ملتا تو پھر انسان گھروں سے نکل کے باہر کا رخ کرتا ہے کیونکہ اسے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں آج ہم نے الفاظ معنی دیکھ لی، ڈرامے کی تعریف دیکھ لی، مرکزی خیال کو سمجھ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی کریں گے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے جو ڈرامے کی تعریف ہے وہ لکھ لینی ہے، مرکزی خیال بھی جو میں نے بتایا اس کو لکھ لیں گے۔ باقی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔